السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام سامعین ناظرین کرام کو مبارکباد رمضان المبارک کی، اور اللہ سے دعا گو ہیں اللہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی قرآن کے بارے میں جس طرح سے ڈیلی کا قرآن تراویح میں پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح سے ڈیلی کا قرآن کی تفسیر، قرآن کی کچھ معلومات میں اس سال بھی لے کر آیا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نہ لیتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں۔ پارہ اول جو پہلا پارہ الف لام میم، اس کے 4 حصے ہم جانتے ہیں۔ ایک ربع ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے، ثلاثہ ہوتا ہے، پھر مکمل ہوتا ہے، جس کو ہم پہلا پاؤ، دوسرا پاؤ، تیسرا پاؤ اور چوتھا پاؤ کہتے ہیں۔ چلیے ہم ایک ایک پاؤ کر کے سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے پارے کے پہلے پاؤ میں بھی 4 جز ہیں۔ ایک جز تو یہ ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا اور بندے کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ بتایا ہے کہ تمام خوبیاں اور کمالات صرف اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب اور سارے اختیارات کا صرف وہی مالک ہوگا۔ پھر بندوں کو اپنی عبادت کرنے اور اپنے سے مدد مانگنے کا حکم فرمایا اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی دعا اور ہدایت جیسی عظیم نعمت کے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ساتھ ہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کا حکم دیا اور نافرمانوں گمراہ لوگوں کے طریقے سے بچنے کی تعلیم دی۔ دوسرا جز قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس کی بتائی ہوئی ہر بات 100% سچ ہے، مگر اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے اور ہدایت پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے ہیں، غیب کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، مکمل آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں اللہ کی رضا کے مستحق اور جنت میں داخلے کے حقدار ہوں گے۔ تیسرا جز اس میں منافق کی سزا۔ منافق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں کفر ہو مگر دنیا کے لالچ اور فائدے کے لیے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہو۔ ایسی دوہری پالیسی اختیار کرنے والے آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور دوسروں کو بیوقوف سمجھ کر ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کو ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب کی سزا سنائی ہے، لہذا ہمیں ایسی دوہری پالیسی اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بری عادت سے محفوظ فرمائے۔ چوتھا جز ہے ایمان کا معیار۔ جو لوگ دنیا کے خواہش و لالچ میں خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور دل میں نفاق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کر پیش کیا گیا۔ جس کا ایمان اس کسوٹی پر پورا اترے گا اس کا ایمان اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ ہمیں بھی اپنے ایمان و اعمال کا جائزہ لے کر صحابہ کی طرح ایمان و اعمال بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس میں دوسرا پاؤ کے اندر بھی 4 جز ہیں۔ نمبر 1، بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اور ان کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس کتاب پر عمل کرانے کے لیے ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا، مگر اس قوم نے ان تمام نعمتوں کی ناقدری اور اللہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہنا چاہیے۔
دوسرا چیز اللہ کے احکام پر حیلہ بازی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، اور اس دن ان کے لیے شکار وغیرہ کرنا حرام قرار دیا تھا، مگر انہوں نے اس کو حیلہ بازی کر کے اپنے لیے حلال اور جائز کر لیا تھا، جس کے جرم میں ان کی شکل کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر کے 3 دن بعد سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام کو حیلہ بازی کے ذریعے بدل دینا اور حرام کو حلال کرنا سخت گناہ اور ہلاکت کا سبب ہے۔ آج بھی نہ جانے کتنے لوگ حیلہ بازی کے ذریعے سود و رشوت کو حلال سمجھ کر اس لعنت میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تیسرا جز ہے گناہوں سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل میں حق کو سچ بات کے قبول کرنے کی صلاحیت فرمائی ہے، لیکن انسان اللہ کے نافرمانی اور گناہ کر کے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر نہ تو وہ حق بات کو قبول کرتا ہے، اور نہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، اور نہ اس کی آنکھ ہے شرمندگی کے آنسو کا کوئی قطرہ ہی ٹپکتا ہے۔ گناہوں کی کثرت سے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، جو انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں تمام گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ چوتھا جز ہے علماء یہود کی خیانت۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کی بدعملی اور دنیا سمیٹنے کی وجہ سے ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا کہ جب لوگ ان کو رشوت دے کر مسائل معلوم کرتے تو وہ ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیتے اور اپنی طرف سے لکھ کر اس کو اللہ کا حکم قرار دیتے۔ وہ کتاب اللہ میں صرف تبدیلی اور رشوت خوری کے گناہ میں مبتلا ہو کر سخت عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس امت میں بھی جو لوگ قرآن و سنت کے معنی و مطلب کو اپنی طرف سے بیان کرنے لگتے ہیں اور صحیح دین کے مقابلے میں ان باتوں کو پھیلاتے پھرتے ہیں اور حقیر و ذلیل دنیا کی لالچ میں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، وہ بھی اس وعید اور دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تیسرا پاؤ جو نصف کے بعد شروع ہوتا ہے، اس میں بھی 4 جز ہیں۔ ہر پاؤ کے اندر 4 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے چند باتوں کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں تمام امتوں کو دین کی بنیادی اور ضروری باتیں صاف صاف بتا دی ہیں، جن میں سے چند باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عام لوگوں کو خیر اور بھلائی کی باتیں سکھاؤ، تمام آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ ان احکام پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں دوسرا جز ہے غیر مناسب الفاظ سے بچنا، یعنی یہود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعنا کہتے تھے، جس کے اصلی معنی ہے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن یہودی کی زبان میں یہ گستاخانہ کلمہ ہے جس کے معنی احمق، جاہل اور بے وقوف کے ہیں۔ یہودی گالی دینے کے لیے اس الفاظ کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع فرمایا، لہذا جن الفاظ کے 2 معنی ہوں، ایک اچھے اور دوسرے برے، تو ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ تیسرا جز ہے مسلمانوں کو صبر کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لوگوں کی شرارتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے اور فوری طور پر بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور نیک کام کرنے کی تاکید فرمائی۔ حتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس حکم پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق دنیا میں بھی اچھے اعمال کی وجہ سے مخالفوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی بہترین اجر فرمائے گا۔ لہذا ہمیں دنیا